السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں اللہ کے نیک بندوں کی ایسی ایسی کہانیاں موجود ہیں اور ایسے ایسے واقعات موجود ہیں جو یقیناً ہم لوگوں کے لیے باعث نصیحت اور باعث عبرت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جس کی زندگی نہایت ہی عیش و عشرت اور شان و شوکت کے ساتھ گزر رہی تھی۔ اچانک اس کے مقدر کا ستارہ چمکا اور وہ اپنے زندگی کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ شان و شوکت، یہ عیش و عشرت ایک نہ ایک دن ہم سے منقطع ہو جائیں گی، یہ حکومت، یہ بادشاہی ایک نہ ایک دن ہم سے منقطع ہو جائے گی، تو آخر ہم کیوں اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل ہیں اور کیوں ہم اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ سوچ کر کے اس نے رات کے تاریکی میں اپنے قدم کو ملک سے باہر نکالا اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ سفر کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو وہ اپنے ملک کی سرحدوں کو پار کر چکا تھا، عبور کر چکا تھا، اور اس کے بعد اس نے ساحل سمندر کا رخ کیا اور وہاں اپنا مسکن بنایا، وہیں ٹھہرا۔ وہاں پر وہ اینٹیں بناتا تھا اور اس کو بیچتا تھا۔ اس سے جو رقم حاصل ہوتی تھی، رقم وصول ہوتی تھی، اس رقم میں سے کچھ اپنے پاس رکھتا اور باقی رقم کو صدقہ کر دیتا تھا۔ جب اس کی خبر اس ملک کے بادشاہ کو چلی تو اس ملک کے بادشاہ نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ تم آ کر کے مجھ سے ملو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ مجھ کو تو اس بادشاہ سے کوئی غرض نہیں ہے، تو ہم اس سے ملاقات کیوں کریں؟ وہ جانے سے انکار کر دیا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد پھر بادشاہ نے اپنا قاصد اس شخص کے پاس بھیجا، اس اللہ کے بندے کے پاس بھیجا کہ تم مجھ سے آ کر کے ملاقات کرو۔ تو اس اللہ کے بندے نے کہا کہ مجھ سے بادشاہ سے کوئی مطلب نہیں ہے اور نہ بادشاہ کو مجھ سے کوئی غرض ہے، تو ہم اس سے ملاقات کیوں کریں؟ جب قاصد نے بادشاہ کو اس اللہ کے بندے کا پیغام سنایا، وہ بادشاہ خود ہی گھوڑے پر سوار ہو کر کے اللہ کے بندے سے ملاقات کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ جب ساحل سمندر کے قریب پہنچتا ہے، وہ اللہ کا بندہ اس بادشاہ کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بادشاہ میرے پاس ہی آ رہا ہے مجھ سے ملاقات کی غرض سے۔ وہ دوڑ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ بادشاہ جب دیکھتا ہے کہ یہ بھاگ رہا ہے مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے اور تیز تیز دوڑ رہا ہے، تو بادشاہ بھی اپنے گھوڑے کو اس کے پیچھے دوڑانا شروع کر دیتا ہے اور اس کا تعاقب کرتا رہتا ہے۔ بالآخر وہ اللہ کا بندہ اس بادشاہ سے کہیں دور نکل جاتا ہے۔ اس وادی میں جب اس بادشاہ کو وہ اللہ کا بندہ نظر نہیں آتا ہے تو وہ ایک صدا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے بلندی میں کہ او اللہ کے بندے، تو مجھ سے بھاگ کیوں رہا ہے؟ میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ اللہ کا بندہ اس بادشاہ کی آواز کو سنتا ہے تو رک جاتا ہے اور
کہتا ہے کہ مجھے بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہیے۔ آخرکار وہ اللہ کا بندہ اس بادشاہ کے قریب پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد وہ بادشاہ اس اللہ کے بندے سے پوچھتا ہے، اے بندہ خدا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ تو وہ اللہ کا بندہ اپنا نام بتاتا ہے اور اپنے ملک کا نام بتاتا ہے۔ میری حکومت چلتی تھی فلاں ملک میں، جب میں نے اپنے زندگی کے پہلو پر، اپنے زندگی کے شب و روز پر غور و فکر کیا تو میں یہ سوچنے لگا کہ یہ بادشاہی ہم سے چھن جائے گی، یہ حکومت ایک روز فنا ہو جائے گی، یہ دنیا کی آسائشیں ہم سے ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کی عیش و عشرت ہم سے جدا ہو جائیں گی، تو ہم آخرکار اس عیش و عشرت میں، اس بادشاہی اور حکومت میں مشغول رہ کر کے اللہ کی عبادت سے غافل کیوں رہے؟ یہی سوچ کر کے میں اپنی سابقہ زندگی کے تمام کاروں سے توبہ کر لیا اور یہاں آ کر کے اپنی زندگی کے گزارا کے لیے محنت کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتا ہوں۔ جب اس بادشاہ نے اللہ کے بندے کا یہ کلام سنا تو سنتے ہی وہ بادشاہ گھوڑے سے اتر جاتا ہے اور اپنی سواری کو وہیں چھوڑ دیتا ہے اور اس اللہ کے بندے کے ساتھ چل دیتا ہے۔ اب دونوں مل کر کے اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور دعا کیا کہ یا اللہ رب العزت جب ہم لوگوں کو موت دینا تو ایک ساتھ موت دینا۔ بالآخر ایسا ہی ہوا، ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوا اور ایک ہی ساتھ دونوں کی قبر کھودی گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو اس واقعہ کے راوی ہیں، اس واقعہ کو نقل کرتے وقت یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کی قبروں کو دیکھتا تو جو نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی تھی، ان نشانیوں کی وجہ سے میں ان دونوں کی قبر کو پہچان لیتا، اور جب ان دونوں کی قبر کو پہچان لیتا تو میں ضرور ان دونوں کی قبر کو تمہیں بھی دکھلا دیتا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔